اور جو اسپتال میں ہے وہ بہت ہی بری حالت میں ہے۔ ڈاکٹرز نے بولا اس کو بہت تیز بخار ہے جس کی وجہ سے وہ بے ہوش پڑا ہے، اور میں اس وجہ سے آپ کے پاس آیا ہوں کہ کچھ بتائیں کہ میں کیا کروں، پولیس میں رپورٹ کروں یا کچھ اور۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، کہیں دوسرا مزدور مرا ہی نہ گیا ہو، اور اگر ایسا ہوا تو میں بھی پھنس جاؤں گا، کیونکہ اڈے سے میں ہی ان کو لے کر آیا تھا اور وہاں تو مجھے میرے جانور بھی کہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ بابا نے کہا کہ تم فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، ہم وہاں کچھ لوگوں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں اور وہاں اس دوسرے مزدور کو تلاش کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ بھی بیسمنٹ میں ہی بے ہوش پڑا ہو۔ تو اشرف بھائی نے کہا ٹھیک ہے ریاض بھائی، چلو جلدی چلو پھر۔ بابا نے محلے سے اپنے کچھ دوستوں کو اکٹھا کیا اور ان کو اس بارے میں بتایا، تو وہ سب بابا کے ساتھ جانے کے لیے راضی ہو گئے، اور ہم تینوں بہن بھائی بھی بابا کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، پر اپنے بابا اور اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر میرا حوصلہ بڑھ رہا تھا۔ تحریر، دھیمی، ولف اور پھر اتنے لوگ بھی ہمارے ساتھ تھے۔ پھر ہم سب لوگ وہاں پہنچے اور وہاں دیکھا کہ بیسمنٹ کی دیوار پر پوری طرح دراڑیں پڑ چکی ہیں اور ٹوٹی ہوئی ہے، اور ساتھ ہی اینٹیں پڑی ہیں، ان پر بہت سا خون لگا ہوا تھا۔ کچھ لوگ تو یہ سب دیکھ کر ڈر گئے اور گھر سے باہر نکل آئے، اور باقی لوگوں نے بڑی ہمت سے بیسمنٹ میں جانے کا فیصلہ کیا اور لاٹھی ڈنڈا پتھر جس کے ہاتھ جو لگا لے کر بیسمنٹ میں اترے۔ میں سب سے پیچھے تھا کیونکہ بابا نے مجھے باہر ہی کھڑا رہنے کو بولا تھا، پر پھر بھی میں ان کے پیچھے چلا گیا۔ نیچے بہت ہی خوفناک قسم کا اندھیرا تھا کیونکہ لائٹ تو تھی نہیں بیسمنٹ میں، اس وجہ سے لوگوں نے کچھ لکڑیوں کو آگ لگا رکھی تھی، اس وجہ سے بیسمنٹ کا کچھ حصہ نظر آ رہا تھا، اور ہر جگہ مختلف قسم کی ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں، اور جگہ جگہ قبر کی طرح بڑے بڑے گڑھے پڑے ہوئے تھے۔ ہر طرف سے خوف طاری ہو رہا تھا، اور بیسمنٹ بہت ہی وسیع تر لگ رہا تھا، جبکہ بیسمنٹ صرف 4 مرلے پر مشتمل تھا، لیکن اندھیرے کی وجہ سے بیسمنٹ بہت زیادہ بڑا لگ رہا تھا۔ اتنے میں ایک گھڑے میں تازہ جانور کی لاشیں ملی تو اشرف بھائی فوراً بولے یہ میری بکری کی لاش ہے، اور بیسمنٹ میں بہت ہی عجیب قسم کی گندی بدبو بھی آ رہی تھی، اور جگہ جگہ خون کے چھینٹے پڑے ہوئے تھے۔ بابا نے اور باقی لوگوں نے ہر جگہ دیکھا پر مزدور کہیں نظر نہیں آیا، تو اشرف بھائی بولے خدا کا شکر ہے کہ ہمیں مزدور کا کچھ یہاں نہیں ملا، اس کا مطلب ہے کہ وہ باہر بھاگ گیا ہوگا۔ بابا نے کہا کہ مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے۔ اتنے میں ایک شخص بولا کہ اس کو ایک گھڑے میں تازہ خون ملا ہے اور بکرے کی آدھی کھائی ہوئی لاش ملی ہے۔ تو اشرف بھائی نے کہا یہ تو طے ہے کہ اب میرا کوئی جانور زندہ نہیں بچا۔ اتنے میں ایک آدمی بولا اب جلدی سے باہر نکلو، آگ بجھنے والی ہے، اور سب لوگ وہاں سے باہر نکل آئے۔ تبھی بابا کے دوست نے بولا کہ یار میرا یہ مشورہ ہے کہ اس جگہ پر روشنی پڑتی رہنی چاہیے، اور جو کچھ بھی ہے جو یہاں رہتا ہے اس کو یہاں سے بھگانے کا یہی طریقہ ہے کہ یہاں جلد از جلد لائٹیں لگوا دی جائیں تاکہ وہ چیز یہاں سے نکل جائے، اور بیسمنٹ کی اچھی سی صفائی کروائی جائے، اور پھر یہاں دم درود کرایا جائے، تو وہ چیز یہاں سے ہمیشہ کے لیے چلی جائے گی۔ تو بابا نے کہا ہاں صحیح کہہ رہے ہو، چلو کل کچھ مزدوروں کو لا کر یہاں کی صفائی کرواتے ہیں۔ اشرف بھائی نے کہا ریاض بھائی میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میں اب مزید اس گھر میں نہیں رہنا چاہتا، کیونکہ ہماری اولاد نہیں ہے، پر ہم دونوں میاں بیوی آپس میں بہت خوش ہیں، اور ہم دونوں نوکری کرتے ہیں، بس شام کو نوکری سے آ کر ہم ان جانوروں کو دیکھا کرتے تھے، بس یوں سمجھ لیں کہ یہ جانور ہماری اولاد کی طرح تھے، اب ان میں سے کوئی بھی نہیں بچا، اور میں نہیں چاہتا ہوں۔ یہ سن کر بابا نے بولا جی اشرف بھائی آپ ویسا ہی کریں جیسا آپ مناسب سمجھیں۔ اس کے بعد اشرف بھائی نے بابا سے اور باقی لوگوں سے بولا بھائیوں آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ، آپ سب لوگ ہمارے ساتھ آئے، بس ایک احسان مجھ پر اور کر دیں، میں آج یہ گھر چھوڑنا چاہتا ہوں، تو آپ لوگ ذرا میرے ساتھ سامان باندھنے میں میری مدد کریں تاکہ میں دن کے اجالے میں ہی یہاں سے سامان اٹھا کر اپنے بھائی کی گھر لے جاؤں، کیونکہ آپ سب لوگوں کی مدد سے سامان جلدی ہی بن جائے گا۔ بابا نے بولا جی اشرف بھائی کیوں نہیں، ہم کروا دیتے ہیں، اور پھر سب اشرف بھائی کا سامان باندھنے میں لگ گئے، اور ہم تینوں بہن بھائی بھی ان کی مدد کرنے میں مصروف ہو گئے،
اور تقریباً پونے گھنٹے میں سب سامان سمٹ گیا۔ پھر بابا بولے، اشرف بھائی اب آپ جا کر ٹرک لے آئیں تاکہ ہم سامان ٹرک پر چڑھا بھی دیں گے، اب سب لوگ یہیں ہیں تو یہ کام بھی جلدی ہی ہو جائے گا۔ تو اشرف بھائی بولے، نہیں ریاض بھائی، آپ لوگوں نے میری پہلے ہی بہت مدد کی ہے اور میں آپ لوگوں کو اور کوئی تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہتا، ٹرک کے ساتھ لوڈنگ والے مزدوروں کو بھی لے آؤں گا، آپ بس کچھ دیر آرام کر لیں۔ تو بابا اور باقی لوگوں نے بولا، چھوڑیں اشرف بھائی مزدوروں کو، آپ بس ٹرک لے آئیں، ہم لوڈ کروا دیں گے۔ لیکن اشرف بھائی نے پھر انکار کیا۔ تو بابا نے کہا، اشرف بھائی اگر آپ ہمیں اپنا بھائی سمجھتے ہیں تو بس جیسا کہا ہے ویسا ہی کریں اور آپ جائیں اور جلدی سے ٹرک لے آئیں۔ تو اشرف بھائی بولے، آپ لوگوں کا بہت شکریہ، میں بس ابھی ٹرک لے کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر اشرف بھائی ٹرک لینے چلے گئے۔ اس دوران بابا اور ان کے دوست وغیرہ سب سین میں بیٹھ گئے اور تہہ خانے کے بارے میں باتیں کرنے لگے۔ ایک آدمی بولا، ریاض بھائی یہ تہہ خانہ تو لگتا ہے کہ کئی سالوں پرانا ہے۔ تو بابا بولے، ہاں بھائی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ایسا ہی ہے، جب سے ہم نے یہ گھر بنایا ہے تب سے ہم یہ تہہ خانہ کبھی ہم نے استعمال ہی نہیں کیا، بس بنا کر ایسے ہی چھوڑ دیا تھا، کیونکہ ہماری ساری توجہ اوپر والی منزلوں کی طرف تھی اور بہت ہی مشکلوں سے یہ گراؤنڈ فلور اور اوپر کی دونوں منزلیں مکمل کی ہیں، اور بس یہی سوچا تھا کہ تہہ خانے کو اسٹور روم کی جگہ استعمال کریں گے اور پرانا سامان وغیرہ اس میں رکھ لیں گے۔ تو بابا کا دوست بولا، تو ریاض بھائی آپ کم سے کم تہہ خانے میں بجلی کا کام ہی کروا لیتے، اور کچھ نہیں تو ایک دو بلب یا ٹیوب لائٹ بھی لگوا لیتے۔ بابا نے کہا، یار بس اوپر کے پورشن میں ہی سب پیسے لگاتے رہے اور سوچا تھا کہ جب ہم ادھر شفٹ ہو جائیں گے تو باقی چھوٹے موٹے کام بھی کروا لیں گے، بس اسی وجہ سے یہ غلطی ہو گئی، اور آپ صحیح کہہ رہے ہو کہ کم سے کم تہہ خانے میں لائٹیں ضرور لگانی چاہیے۔ تو بابا کا دوست بولا، چلو چھوڑو ریاض بھائی، اب جو ہوا سو ہوا، لیکن اب آپ کو پوری توجہ بیسمنٹ کی طرف لگانی ہوگی، ورنہ تو یہ جو کچھ بھی ہے آج ہم نے دیکھا کہیں یہ اور زیادہ نہ بڑھ جائے، اور اگر ایسا ہوا تو یہ گھر کسی کے رہنے کے قابل نہیں رہے گا، اور اللہ نہ کرے کسی کو اگر کوئی جانی نقصان ہو جائے تو ایسے میں لوگ طرح طرح کی باتیں کریں گے آپ اس گھر کے بارے میں، اور یہ گھر صرف ایک کھنڈر کی طرح لگے گا۔ بابا بولے، نہیں میں یہ کبھی نہیں ہونے دوں گا، یہ گھر میرے والد مرحوم نے اپنے ہاتھوں سے میرے ساتھ مل کر بنوایا تھا، اور یہ گھر ایک لحاظ سے میرے والد مرحوم کی نشانی بھی ہے، کیونکہ اس گھر کی ہر در و دیوار پر میرے والد مرحوم کے ہاتھوں کی اینٹیں لگی ہیں، اور میں اپنے والد مرحوم کی نشانی کو ایسے ہی بدنام نہیں ہونے دوں گا انشاءاللہ۔ اور ویسے بھی کچھ مہینوں تک میری فیملی نے بھی ادھر ہی شفٹ ہونا ہے، تو میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ میری فیملی کو کوئی بھی نقصان پہنچے۔ انشاءاللہ میں کل سے اس تہہ خانے کو مکمل کام کروانا شروع کرواتا ہوں۔ اتنے میں دروازے پر ایک گاڑی آ کر رکنے کی آواز آئی اور سب نے دیکھا کہ اشرف بھائی آ گئے ہیں، اور کچھ سیکنڈز بعد ہی ایک ٹرک لے کر رکنے کی آواز آئی اور اشرف بھائی اندر آئے۔ تو بابا نے بولا، جی اشرف بھائی لوڈنگ شروع کریں؟ تو اشرف بھائی بولے، جی ریاض بھائی شروع کرتے ہیں، لیکن میں پہلے آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ بابا نے حیرت سے کہا، جی اشرف بھائی بولیں۔ تو اشرف بھائی نے کہا، یہ ٹرک میں اسی اڈے سے لایا ہوں جہاں سے صبح وہ 2 مزدور لایا تھا، تو میں نے دیکھا کہ وہ ایک مزدور بھی وہاں کھڑا ہوا تھا جس کو ہم بیسمنٹ میں ڈھونڈ رہے تھے، تو میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ یہ بھی ٹھیک ہے، تو میں نے فوراً اس کو اپنے پاس بلا لیا، پھر اس کا حال چال پوچھا اور اس نے صبح والے واقعے کے بارے میں پوچھا، تو وہ بہت گھبرا گیا اور بہت ڈر گیا۔ پھر اس نے گھبراتے ہوئے بتایا کہ جب وہ اور اس کا ساتھی جسے میں صبح اسپتال چھوڑ کر آیا تھا، یہ دونوں جب بیسمنٹ کی دیوار پر سیمنٹ لگانے لگے تو ایک بہت ہی خوفناک آواز ان کو تہہ خانے کے اندر سے آئی، جیسے کوئی بھاری آواز میں چیخا ہو۔ اس کے بعد تہہ خانے کی دیوار ایک سائڈ سے خود ہی گر پڑی، تو وہ دونوں ڈر گئے تھے اور کچھ دیر ویسے ہی کھڑے رہے۔ پھر جب اس کا ساتھی جو اسپتال میں ہے وہ تہہ خانے میں گری اینٹیں اٹھانے کے لیے ابھی پہلی سیڑھی پر اتر ہی رہا تھا کہ ایک خوفناک سی شکل والی عورت بیسمنٹ سے نکل کر ان کے سامنے آ گئی،
جس کو دیکھ کر اس کا ساتھی فوراً ہی بے ہوش ہو کر ادھر ہی گر پڑا اور یہ کلمہ پڑھتا ہوا وہاں سے باہر کی طرف بھاگ گیا تھا اور واپس اڈے پر چلا گیا تھا۔ لیکن اڈے پر اس نے کسی کو کچھ نہیں بتایا تو میں نے اس سے بولا خدا کا شکر ہے کہ تم بھی صحیح سلامت ہو۔ پھر اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا اس کا دوست بھی ٹھیک ہے جو بے ہوش ہوا تھا، تو میں نے بولا ہاں اللہ کا شکر ہے تمہارا دوست بھی ٹھیک ہے اور بخار کی شدت کی وجہ سے اسپتال میں داخل ہے، پر ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جلدی ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر میں نے اسے کچھ پیسے دیے۔ اسے وہاں سے ٹرک ساتھ لے کر آیا ہوں۔ اشرف کی یہ بات سن کر بابا نے کہا چلو اللہ کا شکر ہے کہ دونوں مزدور ٹھیک ہیں۔ اس کے بعد بابا نے کہا چلو بھائی اب سامان لوڈ کرتے ہیں، آ جاؤ سب، اور سب سامان ٹرک پر لوڈ کرنے لگے۔ ہم تینوں بھائی بھی پھر سے سب کی مدد کرنے لگے۔ اتنے میں ایک شخص سگریٹ پیتا ہوا اندر آیا اور گھر کا معائنہ کرنے لگا۔ یہ شخص ٹرک ڈرائیور تھا اور باقی ہم سب لوگ سامان لوڈ کرنے میں مصروف تھے۔ سامان کافی تھا اور بہت سے گتے کے کارٹن تھے جس میں ہم نے برتن وغیرہ پیک کیے تھے۔ پھر میں نے ایک کارٹن اٹھایا اور ٹرک کے پچھلے حصے میں سوار بابا کے دوست کو پکڑا کر واپس دوسرا اٹھانے جا رہا تھا کہ میری نظر اس ٹرک ڈرائیور پر پڑی جو سگریٹ پیتا ہوا گھر کا معائنہ کرتے ہوئے بیسمنٹ کی طرف بڑھ رہا تھا، اور بڑھتے ہوئے وہ بالکل ان ٹوٹی ہوئی بیسمنٹ کی دیوار کی اینٹوں پر جا کر کھڑا ہو گیا اور پھر سگریٹ منہ میں لیے آدھا جھک کر بیسمنٹ کے اندر جھانکنے لگا جیسے ہوتے خانے کا بھی معائنہ کر رہا ہو۔ ابھی میں اسے دیکھ کر واپس باہر کی طرف پلٹا ہی تھا کہ اتنے میں بہت تیز اینٹیں گرنے کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ میرے بھائی اور دوسرے لوگ جو سامان اٹھا رہے تھے اچانک سے چونک گئے اور سب نے اسی وقت ادھر ہی دیکھا جہاں سے آواز آئی تھی، تو پتہ چلا کہ ڈرائیور کچھ اینٹوں کے ساتھ بیسمنٹ میں گر گیا تھا اور درد سے چیخ رہا تھا۔ تو فوراً سب لوگ بیسمنٹ کی طرف بھاگے اور دیکھا کہ ڈرائیور بری طرح سے زخمی تھا، اس کا سر پھٹ چکا تھا، سر سے بہت زیادہ خون نکل رہا تھا۔ بابا اور باقی لوگوں نے اس کو خانے سے باہر نکالا اور ایک جگہ پر بٹھایا، اس کو پانی پلایا اور اشرف بھائی نے فوراً ایک کپڑا رول کر کے اس کے سر پر رکھ کے دبا دیا۔